السلام علیکم۔ خبرنامے میں پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ 21,491 پنچایتوں کے انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری، انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ، 23 جولائی سے 3 مرحلوں میں رائے دہی۔ جی ایچ ایم سی میں پنچایتوں کے انضمام سے متعلق سفارش کی مخالفت، بلدی اجلاس میں تمام جماعتوں کا موقف۔ آر ٹی سی ملازمین تنظیموں کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ کی بات چیت غیر مختتم، ہڑتال سے متعلق جمعرات کو فیصلہ لیے جانے کا امکان۔ نئے تعلیمی سال پر مجلس کی تعلیمی امداد کا آغاز، صدر مجلس کے ہاتھوں اردو میڈیم کے طلباء میں تعلیمی مواد کی تقسیم۔ بازار سے کم قیمت میں سونا فروخت کرنے کا جھانسا دے کر 2 افراد نے کروڑوں روپے ہڑپ لیے۔ اور تاون کے علاقے میں موٹر سائیکل کو آٹو رکشہ کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار برسر موقع ہلاک، پولیس کو مفرور آٹو ڈرائیور کی تلاش۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں پنچایت انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ہی انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی الیکشن کمشنر رماکانت ریڈی نے بتایا کہ ریاست بھر کی 21,491 پنچایتوں کے لیے 3 مرحلوں میں رائے دہی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے لیے 23 جولائی، دوسرے کے لیے 27 جولائی اور تیسرے مرحلے کے لیے 31 جولائی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 13 جولائی ہوگی۔ 14 جولائی کو پرچوں کی جانچ ہوگی، جبکہ 17 جولائی پرچے نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر نے بتایا کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے رائے دہی ہوگی اور رائے دہی کے دن دوپہر 2 بجے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہوگا اور شام تک نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ رماکانت ریڈی نے بتایا کہ جملہ 3,94,00,000 رائے دہندے ووٹنگ میں حصہ لیں گے، جن کے لیے 219 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ رماکانت ریڈی نے بتایا کہ اس انتخابات کے لیے جملہ 44 آئی اے ایس اور 22 آئی ایف ایس عہدیداروں کو مبصرین کے طور پر مقرر کیا جا رہا ہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ سے متعلق تفصیلات appsc.gov.in پر موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حساس اور انتہائی حساس مقامات کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ Disposal of appeals by RDO 16 July. Disposal of appeals by RDO 16 July. Last date for withdrawal of candidature 17 July. Last date for withdrawal of candidature 17 July. Publication of list of candidates 17 July 3 గంటల తర్వాత 17 జూలై 3 గంటల తర్వాత ఎన్నికల తేదీలు ఫస్ట్ ఫేజ్ 23 జూలై, ఫస్ట్ ఫేజ్ 23 జూలై, సెకండ్ ఫేజ్ 27 జూలై, సెకండ్ ఫేజ్ 27 జూలై, థర్డ్ ఫేజ్ 31 జూలై, థర్డ్ ఫేజ్ 31 జూలై. The date time of polling will be పొద్దున 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట దాకా, పొద్దున 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు. Time of polling 7 AM to 1 PM. Counting of votes on the same dates as the elections were held from 2 PM onwards. On the same dates as the elections were held from 2 PM onwards. چہارشنبے کو ہوئے جی ایچ ایم سی کے اجلاس میں پنچایتوں کے انضمام اور عوامی مسائل پر گرما گرم مباحث ہوئے۔ مجلس، کانگریس، تلگو دیشم اور بی جے پی نے پنچایتوں کے جی ایچ ایم سی میں انضمام کی شدید مخالفت کی۔ اجلاس کے آغاز پر اتراکھنڈ واقعات کے مہلوکین کو خراج پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی۔ کمشنر جی ایچ ایم سی ٹی کرشنا بابو کی جانب سے
पंचायतों के इंजमाम की सिफारिश की तमाम जमातों ने मुखालिफत की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा कि GHMC मौजूदा डिवीज़न में ही तरक्याती कामों पर तवज्जो देने से कासिर है। पहले मौजूदा डिवीजन्स में तरक्याती कामों पर तवज्जो दी जानी चाहिए और फिर इंजमाम के बारे में गौर करना चाहिए। जब से तमाम पार्टीज ने इसके ऊपर बात की और एक चीज वाज़ेह तौर पे सामने आई कि तमाम पार्टीज इस वजह से इस मर्जर के मुखालिफ है और तमाम लोग कि मौजूदा जगह पर भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट करने में GHMC खासिर है, इसलिए मर्जर के हर कोई खिलाफ है। तो ये जो कमिश्नर साहब ने भी बात कही, उससे ये समझ में आ रहा है कि सब लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आप मर्जर कचरा डालने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट देना चाहिए। मौजूदा जगह पे डेवलपमेंट नहीं कर सक रहे हम, आप डेवलप करने के लिए मर्जर नहीं चाह रहे, जो भी आप भी जो मर्जर चाह रहे हैं, मजीद कचरा और खराब कचरा डालने के लिए मर्जर चाह रहे हैं, तो उसको जिस तरीके से हैंडल करते आए हैं उस तरीके से हैंडल करिए। मर्जर की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे एरियाज को डेवलप करिए जो मुकम्मल तौर के ऊपर हैदराबाद का हर चीज खराब करके रखेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने कहा कि रमज़ान की आमद से कबल इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़िद किया जाना चाहिए। कारवान के रुकन असम्बली अफसर खान ने कहा कि वज़ीर आला ने टोली चौकी के फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखा था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने इंजमाम से मुताल्लिक़ कहा कि साल 2005 में म्यूनसिपैलिटीज़ को ज़म करने की भी तमाम जमातों ने मुखालिफत की थी। उनका कहना था कि मौजूदा डिवीजन्स पर GHMC को पहले तवज्जो देनी चाहिए। 2005 में जब वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद ने अतराफ के जो 12 म्यूनसिपैलिटीज को वो मिलाने का प्रपोजल आया था, उस टाइम पे भी MIM जो लीड ली थी और उस टाइम पे जो है तेलुगु देशम के मेयर थे, उन्होंने जो है उन्होंने भी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से और हमारे जो BJP के भी मेंबर्स और उस टाइम पे CPM का भी मेंबर थे, TRS के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे। पूरे मिलकर जो है उस टाइम पे भी जो है वो प्रपोजल को अपोज कर रहे थे और प्रपोजल को अपोज करने के बाद एक PIL भी फाइल हुआ। मजलिस के बलदी फ्लोर लीडर मोहम्मद नज़ीरुद्दीन ने कहा कि 2008 में 23 ग्राम पंचायतों को शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी, लेकिन मौजूदा हालात में जहां GHMC की कारकर्दगी काबिल इत्मीनान नहीं है, इंजमाम की सिफारिश मुनासिब नहीं रहेगी। शहर में जिस अंदाज से डेवलपमेंट हो रहा है, कई जगह पे रोडें खराब है और जो रोड बनने का काम जैसे कि ऐसा बढ़ा हुआ है इसमें कमिश्नर साहब हमारी कोशिश कर रहे हैं फंड्स के ताल्लुक से, लेकिन गवर्नमेंट से तो कोई हमें फंड नहीं आ रहा। यहीं पर ही जो इनकम हो रही है उसी के ऊपर हम जो है यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि ग्राम पंचायतों के इंतजाम पर तमाम जमातों का यकसा मौक़िफ़ काबिल सताइश है। मगर ओरिजिनली अगर आप चीजों को अगर गौर करते हैं तो ये 23 पंचायत की ग्राम पंचायत का है। उसका रीजन ये है कि रेजोल्यूशन 1229313112008 एंड 25513112008 को जब स्पेशल ऑफिसर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, उन्होंने 8 ग्राम पंचायत का लेके भेजा है। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मीर जुल्फ़िकार अली, मुस्तफ़ा, सलीम बेग, अब्दुल गफ्फार, समद बिन अब्दात और दूसरों ने अवामी मसाइल पर GHMC हुक्काम की जानिब से बढ़ती जा रही लापरवाही पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की। इजलास के दौरान इबादत गाहों और कब्रस्तानों की सफाई और मरम्मत के लिए इमदाद पर भी हंगामा आराई हुई। मजलिसी कॉर्पोरेटर वजाहत अली खान ने कब्रस्तानों और इबादत गाहों के लिए इमदाद फराहम करने पर जोर दिया, जिस पर तमाम जमातों के इत्तेफाक से एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें इबादत गाहों और कब्रस्तानों की सफाई और मरम्मत के लिए GHMC की जानिब से रकमी इमदाद फराहम करने से इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में कायम किए जाने वाले नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की पेशरफ्त का जायजा लिया।
واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے حال ہی میں ریاست کے میدک اور چتور اضلاع میں نیشنل انویسٹمنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ زونز کے قیام کو منظوری دی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر صنعت گیتا ریڈی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی جائزہ لیا۔ تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی مجلس اتحاد مسلمین کی تعلیمی امداد کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں حلقہ اسمبلی نامپلی کے 9 اردو میڈیم سرکاری اسکولوں کے 1623 طلباء میں کاپیاں، کتابیں، گائیڈز، اسٹیشنری اور بیگز پر مشتمل تعلیمی مواد تقسیم کیا گیا۔ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان، مجلسی کارکن یاسر عرفات کے علاوہ سینئر کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ بیرسٹر اویسی نے اولیاء طلباء کو مشورہ دیا کہ معاشرے کی موجودہ حالت اس بات کی متقاضی ہے کہ غریبی کو مسئلہ نہ بنایا جائے اور اپنے بچوں اور بالخصوص لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ ہمارے بچے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے حالات قابل بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سالار ملت نے مسلمانوں سے تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے مقصد سے اس تعلیمی امداد اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس کے انتہائی حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں اور مسلم لڑکیاں پروفیشنل اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ علم ایک ایسی طاقت اور دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عہدے، رتبے، طاقت اور دولت ختم ہو جائے گی لیکن علم کی طاقت سدا بہار رہتی ہے۔ تین 350 لڑکیاں ہمارے چھٹی جماعت سے 10ویں جماعت تک ہیں، ان تمام لڑکیوں کو یہ دیے گئے۔ یہ ایڈڈ اسکول ہمارا ہے، ایڈڈ اسکول کو پہلی مرتبہ یہ دینا اور تمام یہ لڑکیوں کو ہمت افزائی کرنا اور آگے پڑھنے کے لیے ان لوگوں کو ہمت افزائی کر کے اور اچھے رینکس کرنا بولنے کا ارادے سے۔ اور ہمارے اسکول کی 4 لڑکیاں اردو میڈیم سے پڑھ کے میڈیسن میں کر رہے ہیں اور بہت سارے لڑکیاں الگ شعبوں میں بھی ہیں، انجینئرس بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہے اور BUMS ہے، ٹیچرز ہیں بہت سارے۔ میرے کو تو ایسا لگا یہ خاص کر یہ مسلمس جو سمجھتے کہ ہماری جو زبان ہے ہماری اردو زبان ہے اور یہ ان لوگوں کی معاشی حالات تھوڑی کمزوری رہنے کی وجہ سے اردو میڈیم میں خاص کر لڑکیوں کو بھیجتے رہتے ہیں اور لڑکوں کو جیسے انگلش میڈیم میں بھیجتے اور ایک لڑکی اگر تعلیمی یافتہ ہو گئے تو پورا ان کا گھر کو انہوں دیکھ سکتے بولنے کا مطلب سے لڑکیوں کی خاص کر ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ جو پروگرام اسد صاحب یہ جو لیے سو ہے بہت خوشی کی بات ہے اور یہ تمام قوم ان کے ساتھ میں ہے اور آگے ان کی قوم کے لیے انہوں جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازے۔ بحیثیت قوم ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں اور آج کے موجودہ دور میں آج کے جو معاشرے کی ہماری برائیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو اگر ہم طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیاں حالات کا صحیح مقابلہ کریں اور مقابلہ کر کے عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تو بہت ضروری ہے کہ نہ صرف ہم بلکہ ان بچوں کے ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ یقیناً ہو سکتا ہے گھر کے مسائل بھی ہوں گے، تکالیف بھی ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ توجہ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف دیں، ان کو تعلیم یافتہ بنائیں، ان کو طاقتور بنائیں، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ان معصوم بچوں کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہ رہا یا ان کو خوف دلانا چاہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، اس لیے اگر ہم ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے، ان کے پاس ڈگری ہوگی، ان کے پاس اگر انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، تو یقیناً ان کو وہ کبھی بھی زندگی میں خدا نخواستہ اپنے آپ کو بے سہارا یا کمزور نہیں سمجھیں گے، حالات چاہے کچھ بھی آ جائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچیوں کو ہم تعلیم یافتہ بنائیں اور یہ بہت ضروری بھی ہمارے لیے کہ اگر ہمارے قوم کی بچیاں پڑھی لکھی رہیں گی تو یقیناً یہ بچیاں کل قوم کی مائیں بنیں گی، اور ظاہر ہے جب کسی گھر میں ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو یقیناً پورا گھر علم کے اس کے روشنی میں آ جائے گا اور پورے نسل میں، اس کے قوم میں، گھر میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا، دین کی سمجھ پیدا ہوگی۔ دیکھیے ہمارا دین جو ہے وہ ہم کو جاہل نہیں رہنے دیتا، ہمارا دین ہم کو کہتا ہے کہ پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اس پہ عمل کرو، حدیث پڑھو،
فقہ کو پڑھو، حقوق کیا ہے عورتوں کے، مرد کے حقوق کیا ہے اپنی بیوی کے حق کیا ہے اپنے شوہر پہ. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو تعلیم یافتہ بننا ضروری ہے. دین کی سمجھ اس وقت پیدا ہوگی جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے. اگر ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے تو دین سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں، اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. اگر ہم یہ نہیں کوشش کریں گے تو پھر یہ بہت بڑا ہمارے لیے مستقبل میں جا کر ایک مسئلہ بن جائے گا. آج حکومت کے بہت سے اسکیمات ہیں، اور صحیح کہا ہمارے MLA صاحب وراثت صاحب نے کہ زبان کسی کے لیے ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. آپ اردو میڈیم میں پڑھیے، تیلگو میڈیم میں پڑھیے، انگلش میڈیم میں پڑھیے، آپ کو پڑھنا ضروری ہے. اور میرا جو مشاہدہ ہے جب سے اسکیم کا آغاز کیا گیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے خاص طور سے بچیاں اردو میڈیم مدارس میں پڑھ کے 78%، 80% SSC ملاتے. اور ایک کوئی تعلیم مانا ضروری نہیں ہے، 78-80% لے کر آتے. اور یہ بچیاں انگلش میڈیم میں جا کے انٹر میں پھر اسی میں 80% لے کر آتے اور میڈیسن کرتے. تو یہ زبان کوئی قید نہیں ہے آپ کے لیے. دیکھیے انسان کی ذہانت، انسان کی سوچ، انسان کی فکر اس کو کامیاب کرتی. زبان کبھی بھی آپ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو جو ان گورنمنٹ اسکولوں میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے، آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اور یہ مت سمجھو کہ میں اردو میڈیم پڑھ رہا ہوں، میں کیسے مقابلہ کروں گا انگلش میڈیم کے اور پرائیویٹ اسکولوں کے. آپ ان سے اچھا پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے اچھا کر سکتے. صرف آپ کو محنت کرنا ہے، اور آپ اچھا کریں گے، محنت کریں گے تو وہی چیز آپ کے لیے کامیابی کا ضامن بنے گی. یہ مت سمجھے کہ کوئی پرائیویٹ اسکول میں ہے وہاں پر تعلیم اچھی ہوگی، یہاں ہمارے کو سہولتیں نہیں ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کیسا جو وسائل یا جو بھی آپ کے سامنے کیسا اس کو آپ استعمال کریں گے. آپ کوشش کریے، میں جستجو کریے، اور اللہ سے گڑگڑا کر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو طاقتور بنائے. طاقتور صرف نہ صرف آپ کی ذات کے لیے بلکہ قوم اور ملت کے لیے آپ کو طاقتور بننا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ملت کے یہ غریب بچے اور بچیاں طاقتور بنے. طاقتور کو انسان دولت سے نہیں بنتا، طاقتور کو انسان MLA MP بننے سے نہیں بنتا. کوئی طاقتور اگر کس کے پاس ہتھیار ہے طاقتور نہیں بنتا. یاد رکھیے طاقتور آپ اس وقت بنیں گے جب آپ کے پاس علم کی طاقت ہو. یہ ایسی طاقت ہے کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. دولت ختم ہو جاتی انسان کی، کبھی انسان کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو علم کی طاقت ہے وہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے گی. اسی لیے علماء اکرام کیا بتاتے کہ امام اعظم و ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری علماء دنیا میں نہیں ہیں، مگر علم کی وجہ سے لوگ آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اس لیے علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. آپ اس کو سمجھیے، اور بہت ضروری ہے کہ یہ یہاں جو بچے آئے ہیں وہ سمجھیں اور کوشش کریں، محنت کریں. یاد رکھیے اگر آپ محنت کرنے تیار ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اگر آپ یہ خواب دیکھتے ہیں آج کہ میں ایک دن انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے یا اس ملک کا بہترین ڈاکٹر یا بنوں گا یا بنوں گی، یا اس ملک کے لیے بہترین انجینئر بنوں گا، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ اپنے خواب کو پورا کریے، اور خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا، اور یقیناً ہم کامیابی حاصل کر سکتے. اور جتنے بچے جو آج بڑے بڑے امتحانوں میں اچھے نمبرات سے پاس ہو رہے ہیں، وہ اس میں کوئی پیسے والے بچیاں نہیں ہیں. وہی غریب گھرانے کے بچے اور بچیاں ہیں جو ایک ایک کمرے میں، دو کمروں میں 4 5 لوگ زندگی گزارتے. انہی کے گھروں سے آج ایک نئی روشنی مل رہی ہے قوم اور ملت کو. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ مستقبل میں قوم اور ملت کے مسائل کو لے کر آگے بڑھیں گے. یہی ہمارا مشورہ ہے. ریاستی حکومت نے 3 نامزد عہدوں پر تقررات کو منظوری دی ہے. AP اسٹیٹ ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن کے لیے نظام آباد سے تعلق رکھنے والے مہیش کمار گوڑ کو صدر نشین مقرر کیا گیا. اس کارپوریشن کے رکن کی حیثیت سے مقبول حسین کا انتخاب عمل میں آیا. BC فائنانس کارپوریشن کے صدر نشین کے لیے D مرلی اور اسٹیٹ اریگیشن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لیے G مرلی کرشنا کا تقرر کیا گیا. TRS کے رکن اسمبلی KTR نے کہا ہے کہ تلنگانہ پر اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
علیحدہ تلنگانہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے تک کانگریس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں قرارداد کے معاملے پر سیاسی جماعتیں اپنا رنگ دکھا چکی ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر مرکزی حکومت KCR سے مشاورت کرے گی، تاہم اگر TRS کو درکنار کرتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی جائے تب بھی TRS کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے سینئر رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے وجے واڑہ کے رکن پارلیمنٹ لگڑاپاٹی راج گوپال کو اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے خلاف انتباہ دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے سوال کیا کہ متحدہ آندھرا کے لیے اجلاس منعقد کرنے والے راج گوپال نے جگن کے خلاف کیوں اجلاس منعقد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے مخالفت سے متعلق میڈیا میں نشر کردہ خبروں کو وہ پارٹی اعلیٰ کمان کے علم میں لائیں گے۔ صدر ریاستی BJP کشن ریڈی نے ڈگ وجے سنگھ کو ملک کا سب سے بڑا جھوٹا شخص قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ اگر کانگریس تلنگانہ دیتی ہے تو BJP کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP کبھی اپنے اصول اور نظریے کو نہیں بدلے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس علاقائی اشتعال پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ عوام کانگریس پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ تلنگانہ پر سرکاری اعلان نہیں آ جاتا تب تک BJP اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرے گی۔ CLP نے تلگو دیشم کے رکن اسمبلی وی رامیہ کے وزیر اعلیٰ کے بھائی سنتوش ریڈی کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کونسل ویب پدما راجو نے کہا کہ محکمہ پولیس سے سیاست میں قدم رکھنے والے وی رامیہ کو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے۔ پدما راجو نے تلگو دیشم لیڈر وی رامیہ کو ڈرامہ باز قرار دیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی وینکٹ سوامی نے کہا کہ وی رامیہ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سنتوش ریڈی کے خلاف الزامات عائد کریں۔ للیتا نے PCC مہیلا کانگریس کی صدر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ پرکاشم ہال میں کل ہند کانگریس کمیٹی کی صدر مہیلا انیتا ورما کی موجودگی میں انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ اس موقع پر صدر PCC B ستیہ نارائنا، مرکزی وزیر پنبکا لکشمی کے علاوہ ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور دوسروں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انیتا ورما نے کہا کہ اگر خواتین متحدہ طور پر کانگریس کے لیے کام کریں گی تو کانگریس کو کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ انہوں نے پارٹی کی مہیلا کارکنوں کو حکومت کی اسکیموں کو عوام تک لے جانے کے لیے کام کرنے کا مشورہ دیا۔ صدر PCC نے اس موقع پر کہا کہ مجالس مقامی کے انتخابات کے لیے ٹکٹس گاندھی بھون میں نہیں دیے جائیں گے بلکہ مقامی کانگریس کو اس کا اختیار رہے گا۔ اس موقع پر ارکان پارلیمنٹ وی ہنمنت راؤ اور مدھو یاشکی گوڑ کے علاوہ رکن کونسل D سرینیواس بھی موجود تھے۔ PCC کی نئی عاملہ میں مسلمانوں کو نظر انداز کیے جانے کی شکایت پر صدر PCC نے سید یوسف ہاشمی کو سیکرٹری بنائے جانے کے لیے احکام جاری کیے۔ واضح ہے کہ اب تک 20 سیکرٹریز کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے اور اب صرف ایک مسلم لیڈر کو نمائندگی دی گئی ہے۔ رائل سیما پری رکشنا سمیتی اور علیحدہ رائل سیما JAC نے 4 جولائی کو اندرا پارک پر دھرنا منظم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رائل سیما JAC کے سیکرٹری بسوا ریڈی نے بتایا کہ رائل سیما کے ساتھ مسلسل ناانصافی کی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 4 جولائی کو علیحدہ رائل سیما کی حمایت میں اندرا پارک پر 52 گھنٹوں کا دھرنا منظم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دھرنے میں رائل سیما پری رکشنا سمیتی کے صدر بائی ریڈی راجشیکھر ریڈی بھی شرکت کریں گے۔ ریاستی اسمبلی میں رائل سیما کی نمائندگی 53 ارکان کرتے ہیں۔ تلنگانہ اور آندھرا کے مقابلے نمائندگی کی وجہ سے رائل سیما کو مؤثر فنڈز فراہم نہیں ہو پا رہے ہیں۔ رائل سیما JAC نے 4 جولائی کو ہونے والے دھرنے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ RTC ملازمین تنظیموں EU اور TMU کے نمائندوں کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل آیا ہے۔ ملازمین تنظیموں نے جمعرات کو RTC انتظامیہ کے ساتھ ایک اور دور کی بات چیت کے بعد
5 جولائی سے اعلان کی گئی ہڑتال سے متعلق فیصلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے چہارشنبے کو ملازمین تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ نے بات چیت کی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے 3 سال خدمات مکمل کرنے والے کانٹریکٹ ملازمین کو باقاعدہ کرنے کا تیقن دیا۔ ملازمین تنظیموں کے نمائندے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اس سلسلے میں ابھی تک کوئی تیقن نہیں دیا گیا ہے۔ تانڈور کے طلباء اور معززین کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کی اور وہاں کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کے تقررات کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ اساتذہ کے تقررات کے سلسلے میں وہاں لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ طلباء نے صدر مجلس کو ایک یادداشت بھی پیش کی۔ بیرسٹر اویسی نے لیکچررز کے تقرر کے لیے حکومت کو متوجہ کرنے کا تیقن دیا۔ بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے اپل چوراہے کے پاس فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو برخاست کروا دیا۔ ٹاؤن پلاننگ آفیسر پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ اپل چوراہے کے پاس قریب 1 کلومیٹر طویل فٹ پاتھ پر موجود تمام غیر مجاز قابضین کو ان کی ٹیم نے برخاست کر دیا ہے۔ بلدیہ کی اس کارروائی سے متاثر ہونے والے چھوٹے تاجروں نے بلدیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قرض لے کر کاروبار کر رہے تھے، لیکن بلدیہ کی اس کارروائی سے وہ مزید مقروض ہو جائیں گے۔ تاڑبن کے علاقے میں ایک آٹو رکشہ کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق منگل کی شب مراد نگر کے رہنے والے 28 سالہ محمد عبد المحیط اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ انوار العلوم کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ آٹو ڈرائیور ٹکر دینے کے بعد مقام واقعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بہادرپورہ پولیس نے ایک کیس درج کر کے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سی سی ایس پولیس نے شہر میں بازار سے کم قیمت پر سونا اور لوہا فروخت کرنے کے نام پر عوام سے خطیر رقم ہڑپنے والی ایک ٹولی کے سرگرم ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ کے ڈی سی پی نے بتایا کہ ہپشی گوڑے کی ساکن 42 سالہ جے ارونا ریڈی اور سی ایچ نرسمہا ریڈی نے مارکیٹ سے 10% کم قیمت پر سونا فراہم کرنے کا لالچ دے کر کئی خواہش مندوں سے کروڑوں روپے حاصل کر لیے۔ ڈی سی پی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے دھوکے بازوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ بازار سے کم قیمت پر سونا یا لوہا فروخت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ جب تک کسی کے بارے میں اطمینان بخش تحقیقات نہ کر لی جائیں تب تک ایسے معاملات میں رقم حوالے نہ کریں۔ عابد روڈ پولیس نے خواتین کے گلے سے زیورات اڑا لینے والی عادی مجرمین کی ایک ٹولی کے 2 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ ایبٹس ڈویژن میں ایسے 11 واقعات میں ملوث قدرت علی عرف خدیر اور کے اشوک کو تاج محل چوراہے ایبٹس کے پاس مشتبہ حالت میں گھومنے پر حراست میں لیا گیا۔ تفتیش پر ان دونوں نے قبول کیا کہ انہوں نے عابد روڈ پولیس، نارائن گوڑا پولیس اور بیگم بازار پولیس حدود میں ایسی 8 وارداتیں انجام دیں۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 30 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر لیے۔ سرور نگر پولیس نے سافٹ ویئر کمپنی میں نوکری دلانے کا جھانسا دے کر قریب 2 کروڑ روپے اینٹھنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق قدیم الوال کا ساکن اور کھمم کا متوطن راہل چودھری قریب 150 افراد کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ متاثرہ افراد کو ایک خانگی سافٹ ویئر کمپنی کے جعلی اپائنٹمنٹ لیٹرز فراہم کر کے فرار ہو گیا۔ نوکری کے خواہش مندوں نے جب اپائنٹمنٹ لیٹرز کمپنی میں داخل کیے تو پتہ چلا کہ وہ جعلی ہیں، جس پر انہوں نے راہل چودھری کی تلاش شروع کی اور قریب 3 مہینے کی کوشش کے بعد اسے ورنگل میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ میلاردیو پلی پولیس کو کاٹے دھن کے علاقے میں ایک نامعلوم شخص کی جلی ہوئی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ سرکل انسپکٹر رمیش نے بتایا کہ نامعلوم شخص کا کسی اور جگہ قتل کر کے لاش کو کاٹے دھن میں لا کر جلا دیا گیا۔ پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر کے اس واقعے کی
مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ 21,491 پنچایتوں کے انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری، انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ، 23 جولائی سے 3 مرحلوں میں رائے دہی۔ جی ایچ ایم سی میں پنچایتوں کے انضمام سے متعلق سفارش کی مخالفت، بلدی اجلاس میں تمام جماعتوں کا موقف۔ آر ٹی سی ملازمین تنظیموں کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ کی بات چیت غیر مختتم، ہڑتال سے متعلق جمعرات کو فیصلہ لیے جانے کا امکان۔ نئے تعلیمی سال پر مجلس کی تعلیمی امداد کا آغاز، صدر مجلس کے ہاتھوں اردو میڈیم کے طلباء میں تعلیمی مواد کی تقسیم۔ بازار سے کم قیمت میں سونا فروخت کرنے کا جھانسا دے کر 2 افراد نے کروڑوں روپے ہڑپ لیے۔ اور تاون کے علاقے میں موٹر سائیکل کو آٹو رکشہ کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار برسر موقع ہلاک، پولیس کو مفرور آٹو ڈرائیور کی تلاش۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔